اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے سورہ تحریم کی انہی آیات کو کل تلاوت کیا تھا اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سلسلے میں چونکہ اس سورت کی ابتدائی آیات میں قریباً 2 صفحات تک ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد توبہ نصوحہ کی طرف اس سورت کے اندر ترغیب دی گئی ہے اور اس کے بعد 4 عورتوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ 2 کا تعلق غیر ایمان سے ہے اور 2 کا تعلق ایمان سے ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر خاص طور پر عورتوں کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اور عورتوں سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی ہے اور وہیں مردوں سے متعلق بھی کچھ ہدایات ذکر کی گئی ہے، اس لیے میں نے اس صورت کا انتخاب کیا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے، آپ کا پہلا نکاح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا اور تمام اولاد آپ کی جو ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ ہی سے ہیں، سوائے ایک بیٹے کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ باقی تمام بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ فاطمہ ہو یا زینب، رقیہ، ام کلثوم، قاسم، طاہر، طیب وغیرہ، یہ سب کے سب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سن نبوی 10 میں یعنی ہجرت سے 3 سال قبل خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور جس وقت انتقال ہوا اس سے آگے پیچھے 3 دن کے اندر آپ کے اسباب کے درجے میں حفاظت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اس لیے سن نبوی 10 کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال ہے۔ جیسے سن نبوی 6 کو یعنی نبوت کے 6 سال کو عام السرور کہا جاتا ہے، خوشی کا سال، اور اس کو عام السرور اس لیے کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال ایمان لائے تھے اور صحابہ کرام کو انتہائی خوشی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بنیاد پر، اس لیے حضرات صحابہ اس کو عام السرور کہتے ہیں۔ اسی طرح سن نبوی 10 جو ہے وہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات، آپ پر جان نثار کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، تو آپ پر اس کا بڑا صدمہ تھا، بڑا غم تھا، اور اسی صدمے کی تلافی کے لیے اور اسی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا طائف کی طرف، اور طائف سے واپسی پر پھر غموں کا اضافہ ہوا اور ان غموں کی تلافی کے لیے اللہ جل شانہ نے معراج کرائی اور معراج کے ذریعے سے آپ کو تسلی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری خدیجہ کے لیے حق تعالی جل شانہ نے جنت میں وہ محل بنایا ہے جو کھوکھلے موتیوں کا ہے اور 30 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو میری خدیجہ کا محل پورا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں 30 میل کا بھی ذکر آیا ہے کہ 30 میل تک لمبا ہے۔ آپ نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ رکھا، حسن انداز کا، حسن اخلاق کا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئی دروازے پر اور دستک دی، دروازہ کھولا اور پھر اس کے بعد فرمایا، ان کا نام تھا حالہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حالہ
تیری آواز ایسی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میری خدیجہ آ گئی۔ آپ کے مناقب اور فضائل میں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی حیاتی میں یوں فرمایا کہ خدیجہ یہ جبریل آئے ہیں، وہ تم کو سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ نے تم کو سلام کہلوایا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کہلوایا، تو خدیجہ کا فہم، فراست دیکھیے، کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، اللہ کو میں تھوڑے ہی جواب دے سکتی ہوں وعلیکم السلام سے، اس لیے کہ یہ تو دعا ہے، اور دعا خالق کو کیسے دی جاتی ہے؟ اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے۔ یہ جواب دیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ بہرحال خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال، جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی وہاں تک نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال سن نبوی 10 میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی قریباً 50 سال کی ہو چکی تھی اس موقع پر۔ اب آپ انداز لگائیں کہ 15 سال آپ سے بڑے تھے خدیجۃ الکبریٰ، تو جب آپ کا انتقال ہوا ہوگا تو اس وقت 65 سال کی آپ کی عمر ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی 50 سال کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سودا بھی بڑی عمر کی عورت ہے، اور بڑی عمر کی عورت سے آپ نے اس لیے نکاح فرمایا کہ آپ کی بچیاں چھوٹی تھی، ان کی تربیت کی ضرورت تھی، ان کے ساتھ کوئی بڑی عمر کی عورت چاہیے جو ان کی دیکھ بھال کرے، اس لیے آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ دوسری بیوی ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اس کے بعد مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد جا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے، اور دوسری ازواج سے نکاح ہوتا ہے، دوسری بیویوں سے نکاح ہوتا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر مدینہ المنورہ میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن عمر بڑی ہو چکی ہے۔ البتہ دوسری عورتیں سودا سے عمراً چھوٹی تھی، اور سب سے کم عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ بہرحال صورت مسئلہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میں نے تھوڑا سا مقدمہ بیان کیا ازواج مطہرات سے متعلق تاکہ کچھ بات سمجھ میں آئے۔ صورت مسئلہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول گرامی عصر کی نماز کے بعد دن میں ایک مرتبہ اپنی تمام بیویوں کے وہاں جانے کا تھا، اور ہر بیوی کے وہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے تاکہ تمام کی دل جوئی ہو جائے۔ ویسے رات کے اندر تو آپ کا معمول باری کا تھا کہ جس کی باری ہوتی تھی اسی بیوی کے وہاں جاتے تھے۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 15 شعبان کو اللہ کے نبی میری باری میں تھے، اور رات میں اٹھ کر کے نکلے تو مجھے تھوڑا سا تذبذب ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے وہاں تو نہیں تشریف لے گئے۔ میں پیچھے پیچھے گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بقیع غرقد میں، جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں جب حضرت واپس ہوئے تو میں جلدی جلدی واپس اپنے بستر پر سو گئی، لیکن میرا سانس پھول رہا تھا۔ اتنے فرمائے کیا بات ہے، کیوں سانس پھول رہا ہے؟ اس لیے کہ دوڑنے اور چلنے کی وجہ سے، تیز چلنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے صاف صاف بات کہہ دی کہ یہ مسئلہ تھا، اور میرے دل میں یہ خیال سا گزرا، اس لیے میں آپ کے پیچھے آئی۔ فرمایا عائشہ، نبی کبھی خیانت نہیں کرتا ہے۔ تو آپ رات میں ترتیب سے چلتے تھے، جن کی باری ہوتی تھی انہی کے وہاں، حتیٰ کہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ آپ پر باری واجب نہیں تھی۔ امت کے لیے تو باری واجب ہے اگر ایک سے زائد عورتیں ہیں تو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر باری واجب نہیں تھی، لیکن آپ اس کے باوجود ترتیب ہی سے چلتے تھے، حتیٰ کہ مرض الوفات کے اندر آپ کی چاہت یہ تھی کہ اپنے مرض الوفات کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں گزارے، اس لیے کہ شدت محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ جو مجاز نبوت سے واقف تھی، اس کی بنیاد پر آپ کی چاہت تھی۔ تو آپ روزانہ جس بیوی کے وہاں مرض الوفات میں ہوتے تھے پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے۔ ساری ازواج یہ سمجھ گئی کہ آپ حضرت عائشہ کے وہاں جانا چاہتے ہیں، تو تمام عورتوں نے بخوشی آپ کو اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے وہاں تشریف لے جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود باری کے واجب نہ ہونے کے بڑی رعایت فرمائی ہے اس بات کی، لیکن چونکہ دن کے اندر کسی عورت کا مخصوص وقت نہیں ہوتا تھا، آپ تمام بیویوں کے وہاں جایا کرتے تھے۔ راجح قول پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں عصر کے بعد حضرت زینب آپ کو شہد کا شربت پلاتی تھی، شہد ڈال کر شربت پلاتی تھی۔
جس کی وجہ سے حضرت کچھ دیر زیادہ وہاں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ شہد کا شربت بنتا، پھر آپ نوش فرماتے، اتنی تھوڑی سی دیر زیادہ ہو جاتی۔ اب یہ بات گرا گزری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ بھلا آپ وہاں زیادہ بیٹھ رہے اور ہمارے وہاں پھر اس کی وجہ سے تھوڑا وقت کم ہو جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بات ہو رہی ہے شدت محبت کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ شدت محبت ہے کہ ہمیں اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ وہاں کچھ وقت زیادہ بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے وہاں دیر سے آ رہے ہیں۔ اس لیے راجع قول پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب میرے پاس یا تمہارے پاس پہلے آئے تو یوں کہیں گے ہم کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے۔ یہی بات چونکہ آپ کی جماعت کی ایک عورت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اس لیے سودا کو بھی یہ بات کہی کہ تمہیں بھی یہی کہنا ہے۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے منہ سے کچھ مغافیر جیسے کچھ بو آ رہی ہے۔ فرمایا میں نے تو زینب کے وہاں شہد کا شربت پیا ہے اور تو کچھ نہیں۔ تو فرمایا بہت ممکن ہے کہ وہ شہد کی جو مکھیاں ہو اسی طرح کی کوئی بدبودار چیز کو چوس کر کے لائی ہو اور وہ شہد میں آمیزش ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ شہد کے اندر بدبو ہو۔ یہ تعویل کر لی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں لیکن کسی کو کہنا مت۔ یہ شرط لگا دی، شہد کو حرام کر لیتا ہوں کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری چاہت یہ ہے کہ میں وہاں زیادہ نہ بیٹھوں تو تمہاری خوش دلی کے خاطر میں اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن کسی کو کہنا مت۔ اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ زینب کو اگر خبر پہنچی کہ میں نے شہد پینے کو حرام کر لیا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی اور میں اس کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ حسن کریمانہ اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نہ آپ اس بیوی کو ایذا پہنچانا چاہ رہے، نہ آپ ان بیویوں کو ایذا پہنچانا چاہ رہے۔ مکارم اخلاق سے آپ کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آپ کی ذات اقدس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ بہرحال عائشہ سے بتایا کہ کسی کو کہنا مت۔ قرآن کریم خود اس واقعے کو نقل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ بات چھپانے کی تھی لیکن چونکہ عورتیں ذوف قلب ہوا کرتی ہے، عورتیں جو ہے بہت کم کسی بات کو برداشت کر سکتی ہے اور بہت کم اپنے پیٹ میں رکھ سکتی ہے۔ عورتوں کا مزاج باتوں کو اپنے پیٹ میں رکھنے کا نہیں ہوا کرتا ہے، اسی لیے لطیفہ بہت مشہور ہے کہ اگر کسی باتوں کی اشاعت اور پھیلانا ہو تو اپنی بیوی سے کہہ دو شام تک میں وہ بات اپنے گھر سے نکل کر مکان کے باہر جا کر کے چوراہے پر پہنچ جائے گی۔ پھر عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کہنا مت، یہ کسی کو کہنا مت میں 100 عورتوں تک کسی کو کہنا مت کا سلسلہ چلتا ہے، یہاں تک کہ اخیر میں یہ بات پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو عورت ذات ہے، بہرحال آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے۔ ادھر حفصہ نے بھی یہ بات کہی کہ حضرت کچھ بدبو سی آ رہی ہے، ادھر سودا نے بھی، بلکہ سودا تو حضرت عائشہ کا اتنا خوف کہ سودا فرماتی ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ میرے دروازے پر قدم رکھا اور میرے جی میں آیا کہ میں جلدی سے وہ بات کہہ دوں کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، بیٹھنے بھی نہ دوں اس سے پہلے ہی حضرت عائشہ کا روب تھا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن فرمایا میں نے صبر کیا بیٹھے۔ اب یہ جو کہ میں حرام کرتا ہوں یہ حفصہ کو بھی نہیں کہا تھا، یہ سودا کو بھی نہیں کہا تھا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب زینب کے وہاں، یہی وجہ ہے کہ دوسرے دن جب زینب کے وہاں پہنچے ہیں تو فرمایا حضرت زینب نے کہ میں شہد بنا کر کے شربت بنا کر کے لاؤں، تو فرمایا نہیں میرا جی نہیں چاہ رہا ہے۔ آپ نے یہ تعویل کر لی کہ میرا، یہ نہیں کہا کہ میں نے حرام کر لیا ہے تاکہ ان کو ایذا نہ ہو، میرا جی نہیں چاہ رہا ہے۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے یعنی شہد، اس کو آپ نے حرام کیوں کر لیا؟ لیکن یہ حرام کرنا بحیثیت قسم تھا نہ کہ بحیثیت عقیدہ تھا۔
شریعت میں عقیدے کے اعتبار سے اگر شریعت کے حلال کو حرام کرتا ہے وہ خارج عن الایمان ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اگر عقیدہ یہ بنا لے کہ یہ میں حرام، شریعت نے جو حلال کیا ہے میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں، تو شریعت کے حلال کو عقیدتاً حرام سمجھنے والا یہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حرام کو حلال سمجھنے والا، جیسے سود حرام ہے، ایک آدمی سود کو کہہ رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے کھا رہا ہے، گناہ ہوگا، فاسق کہا جائے گا، لیکن ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے سود حلال ہے، قرآن تو سب کچھ بکواس کرتا رہے، میں نہیں مانتا ہوں، ارے یہ بھی تجارت ہے وہ بھی تجارت ہے، کیا فرق پڑا؟ یہ عقیدے کا مسئلہ آیا، اور نص قطعی سے ثابت ہونے والے مسئلے کو جب عقیدتاً جس کو حرام کیا گیا ہے حلال کرو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ قسم کا مسئلہ تھا۔ اب قسم کے باب میں بھی بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو شہد کو حرام کیا تھا اس میں قسم کا کوئی لفظ تو آپ نے بولا ہی نہیں تھا، تو قسم کے کفارے کی بھی کیا ضرورت رہی آپ کو؟ لیکن راجح قول یہ ہے کہ آپ نے کفارہ بھی ادا کیا ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کفارہ ادا کیا ہے۔ تو یہ قسم کا مسئلہ تھا، اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں شہد کو حرام، یعنی ایک قسم ہو گئی۔ اور قسم کا مسئلہ، یمین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح قسم کھا لے تو اس کی بنیاد پر وہ چیز حرام تو نہیں ہوتی، مسئلہ سمجھ لیں۔ صرف ایک مسئلہ ایسا ہے شریعت میں کہ جس میں حرام کرنے سے انسان کے اوپر وہ حرام ہو جاتی ہے، اور وہ ہے زہار۔ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ باقی میں کھانا حرام کر لوں، قسم کھا لیتا ہوں میں فلاں چیز، اس سے حرام نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ نے منزل من اللہ حلال کی ہے، تو حرام کیسے ہوگی؟ لیکن چونکہ قسم کا مسئلہ ہے اس لیے کفارہ دینا پڑے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ بھی دیا ہے۔ علامہ قرطبی نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، لیکن اگر کوئی طبعی طور پر کسی چیز کو ناپسند کرے تو یہ اس صورت میں نہ قسم میں داخل ہے نہ عقیدے میں داخل ہے۔ مثلا کسی کی چیز یقیناً اللہ تعالیٰ نے گوشت کو حلال کیا ہے، لیکن کوئی طبعی طور پر اس کو نہیں کھاتا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ایک مباح کا مسئلہ ہو گیا، اس سے شریعت کے اندر اس پر کوئی حکم عائد نہیں ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ سہارنپور کے ہاسپٹل میں تھے، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دودھ لے کر کے پہنچے۔ حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا مولوی زکریا مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ کیا پیو گے، اس لیے کہ طبعاً میرا جی دودھ پینے کو نہیں ہے، لیکن اب میرے سامنے دو مسئلے آ گئے، ایک طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی دودھ پیش کرے تو اس کو واپس نہ کرو، اور ایک طرف میری طبیعت کا مسئلہ ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا طبیعت کو مغلوب کرتا ہوں، سنت کو غالب کرتا ہوں، لاؤ دو گھونٹ پی لو تاکہ سنت رسول پر عمل ہو جائے۔ اکابر کی زندگی اور اکابر کے واقعات سے سنت سمجھ میں آتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکابر کی زندگی پڑھنے کو کیوں کہتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں احادیث مبارکہ کو، ان کی تطبیقات کو، اور ان کے اندر جو نور ہے اور اس کے اندر جو باتیں ہیں، عمل کرنے کے جو سلیقے ہیں، جو طریقے ہیں، وہ اکابر کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ کیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف جب پکڑ وارن نکلا اور حضرت وہاں سے چلے ہیں، اور روڑکی ایک جگہ ہے دیوبند اور سہارنپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے، حضرت وہاں ان کی بیٹی تھی، ان کے وہاں 3 دن آ کر کے چھپ گئے، قیام کر لیا، اور 3 دن کے بعد باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو وہ تلاش کرنے والے آپ کو تلاش کر ہی رہے، آپ اندر ہی رہیے، آپ کیوں باہر نکل آئے؟ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 ہی دن غار ثور میں چھپے تھے ہجرت کے موقع پر، بس میں نے بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے 3 دن اپنے آپ کو چھپا لیا، بس اس کے بعد اب سنت رسول سے مجھے زیادہ ثبوت نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نکل آیا۔ سنت رسول کی برکت یہ تھی کہ حال یہ ہوا کہ پولیس خود حضرت نانوتوی کو یہ پوچھ رہی ہے کہ قاسم نانوتوی کہاں ہے، اور حضرت 2 قدم ہٹ کر کے کہہ رہے ہیں ابھی یہیں تھے، اور وہ پکڑ نہیں پائے۔ یہ تعالیٰ جل شانہ کی نصرت و مدد ہوا کرتی ہے اتباع سنت کی بنیاد پر۔ حقیقت یہ ہے کہ سنت رسول میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے،
خدا پاک کی قسم کائنات بدل جائے گی۔ یہ اس وقت جو ظلم اور بربریت چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، جو ماردھار کے مسائل ہو رہے ہیں، اور جو بیماریوں کے نام پر ایک مخصوص قوم مسلمانوں کو جو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں سوائے اس کے اور میری بہنوں سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ابھی اسی صورت کے اندر توبہ نصوحہ کے سلسلے میں بات آ رہی ہے، تو ہم سچے دل سے تائب بن جائیں، توبہ کریں اور کثرت سے اللہ کے دربار میں استغفار کریں، اور اس کے ساتھ سنت رسول کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ 1400 سال کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سنت رسول کی اتباع سے اللہ نے دنیا کے حالات کو بدلے اور ظلم ختم ہوا ہے۔ اگر میں اور آپ ہم بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تو اللہ کی نصرت اترے گی، اللہ کی مدد اترے گی، اللہ کا تعاون اترے گا، اور ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو ظلم و بربریت کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنے کی، اپنے کردار کو بدلنے کی، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی، اپنے گندے معاشرے کو چھوڑنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، پیغمبر جس چیز کو ہم نے حلال کیا آپ نے کیوں حرام کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنے بعض بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو، یعنی ان حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی تبتغی مرضات ازواجک، اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیویاں اگرچہ یہ بات کہہ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے مجھے اس کو قسم کے بدلے میں نہیں جانا چاہیے، اشارہ کیا۔ واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم، لیکن چونکہ یہ خلاف اولا مسئلہ تھا، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور ایسے مسائل میں حق تعالیٰ جل شانہ یہ جو ہے پکڑ دکڑ نہیں کیا کرتا ہے بلکہ نظر انداز کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کوئی عرض نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس قسم سے نکلنے کا راستہ بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ کفارہ دے دو۔ واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تمہارا معین و مددگار ہے اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، حدیث سے اشارہ ہے اسی بات کی طرف کہ جو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں شراب کو حرام کرتا ہوں اپنے اوپر، یعنی میں نہیں پیوں گا، لیکن وہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دی، جس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی کہ جس بات کو میں نے راز میں رکھنے کو کہا تھا اس بات کو تم نے آگے بڑھا دی۔ اس سلسلے میں جب ان عورتوں کے سامنے نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا کہ بھلا میں نے جس بات کو کہا تھا اس کو تم نے اشاعت کر دی اور پھیلا دیا، تو فرمایا یہ بات آپ کو کس نے کہہ دی؟ فرمایا اللہ نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ سے توبہ کرو۔ یہاں تتوبا تثنیہ کا صیغہ ہے، مراد خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک مجھے اس سلسلے میں پتہ نہیں تھا کہ تتوبہ کا خطاب کس کو۔ فرمایا میں چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کروں، لیکن عمر کا روب مانے تھا۔ فرمایا ایک مرتبہ حج سے واپسی پر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کو وضو کرا رہا تھا، ابن عباس فرماتے ہیں، اور وضو کراتے کراتے میں نے پوچھ لیا کہ حضرت ان تتوبہ کا خطاب کن دو عورتوں کو ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھ جیسے پر یہ بات مخفی رہی، تجھے معلوم نہیں، یعنی تو رئیس المفسرین، اللہ کے نبی نے تجھے تو دعائیں اور تجھے اتنا پتہ نہیں۔ عائشہ و حفصہ، اس سے عائشہ و حفصہ مراد ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ اور اگر تم نے توبہ نہیں کی دونوں نے تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ معین ہے اپنے نبی کا اور جبریل اور صالح المؤمنین۔ صالح المؤمنین سے کون مراد ہے؟ بعضوں نے کہا ملائکہ مراد ہے سب کے سب، بعضوں نے کہا تمام جو ہے دنیا کے نیک لوگ مراد ہے، بعضوں نے کہا صحابہ کرام مراد ہے، اور صالح المؤمنین کے اندر سبھی داخل ہے۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر عصی ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو بات نہیں کرنی چاہیے وہ کی،
تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے ازواج مطہرات کو ڈانٹا اور میں نے یہ کہا کہ تم اس طرح نبی کے سامنے زور زور سے باتیں نہ کیا کرو اور مطالبات نہ رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نبی اگر ناراض ہو گیا اور نبی نے تمہیں طلاق دے دی، ان طلقکن یبدلہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور عورتوں کو لے آئے گا جو تم سے اچھی ہوگی۔ یہ بات عمر فرما رہے، حضرت انس کہہ رہے ہیں یہ بات حضرت عمر نے فرمائی اور اللہ نے بین ہی اس کو وہی بنا کر کے اتارا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن موافقات عمر میں سے جو آپ نے فرمایا اسی کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو جیسے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اسی طرح یہ آیت بھی عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ۔ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں حضرت الاستاذ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عصر کے بعد کی مجلس میں حضرت سے ایک بات بہت عجیب اس بات کے اوپر یعنی موافقات عمر پر حضرت نے عصر کے بعد کی مجلس میں فرمایا تھا، بہت عجیب و غریب بات فرمائی۔ فرمایا دیکھیں کہ کتنی آیات وہ ہیں کہ حضرت عمر جو رائے دے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے ساتھ وہی بنا کر کے اتارتا ہے اور عمر کا سر سجدے سے جھک جایا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا ہو گیا کہ میرا کلام وہی بن کر کے اتر گیا۔ فرمایا آج امت کا حال یہ ہے کہ امت کے اہل علم میں علماء میں تواضع نہیں رہا، اسی لیے ہمارے اور ہمارے اکابر میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، بہت ممکن ہے کہ اگر نبی طلاق دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ اور عورتیں لے آئے گا جو تم سے بھی اچھی ہوگی، جو مومنات ہوگی، مسلمات ہوگی، قانتات ہوگی، قناعت کرنے والی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تائبات، عابدات، ساجدات اور سائحات، سیبات و ابکارا، یہ ساری صفات بہترین صفات والی ہوگی۔ حکیم الامت حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقصود یہ جتنے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دوسری عورت آئی تو ان عورتوں کے اندر یہ صفات مسلمات، مؤمنات، قانتات، طائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا، فرمایا اس میں اصل مقصود طائبات ہے، اس لیے کہ اوپر سے مضمون توبہ کا چل رہا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے عائشہ اور حفصہ تم دونوں نے جو ایک راز فاش کر دیا ہے، تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور حضرت نے اس کی طرف اس لیے توجہ دلائی، وجہ اس کی یہ ہے کہ زینب کے دل کو تکلیف ہوگی، کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، تو توبہ کا مضمون چل رہا تھا۔ اور اس میں یہ فرمایا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف، تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے اللہ معین مددگار ہے، صالح المؤمنین ہے، اور پھر تمہیں طلاق ہو جائے تو تم سے بہتر جو توبہ کرنے والی ہوگی، اصل توبہ کا مضمون ہے۔ تو پھر حضرت فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے پہلے دو صفتیں کیوں ذکر فرمائی، مسلمات، مؤمنات، قانتات، یہ صفات طائبات سے پہلے کیوں ذکر فرمائی؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مسلمات اور مؤمنات تو اصل اصول ہے، اس کے بغیر تو توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، تو جو اصل اصول تھا اس کو پہلے بیان کر دیا۔ پھر قانتات کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں قانتات یہ قنوت سے ہے، اور قنوت کا معنی تواضع، اور توبہ کرنا خود تواضع کی دلیل ہوا کرتا ہے، اس لیے قانتات کو مقدم فرمایا۔ اور اس کے بعد اصل صفت آ گئی طائبات، توبہ کرنا۔ تو میری مائیں اور میری بہنیں، توبہ بہت بڑی صفت ہے۔ اگر ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی میں آ جائے توبہ کرنے کی صفت، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے گر گرانا۔ عید کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کے اندر خطبہ دیا اور اس کے بعد عورتوں کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے عورتوں کو یوں فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہلہا النساء، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو، اس لیے کہ جہنم میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں جائے گی؟ صحابیات نے سوال کیا کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی؟ حضرت نے فرمایا تم میں دو صفتیں بہت بری ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، اور دوسری بری صفت تکثرن اللعنہ،
غیبت بہت کرتی ہو۔ آگے جو دو واقعات دو نبیوں کے آ رہے اس میں یہی صفت تھی، تکثرن اللعنہ، تم لعنت لعن طعن بہت کرتی ہو، تم غیبت بہت کرتی ہو، تم برائی بہت کرتی ہو۔ اس کی بنیاد پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو ان بری عادات سے بچائیں اور غیبت سے بچائیں، اور اگر کسی موقع پر غیبت ہو جائے تو اس صورت میں جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے میں اس بات کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ غیبت کی، یہ غیبت کی۔ بس یوں کہہ دو کہ مجھ سے کہا سنا کچھ گیا ہو تو مجھے معاف کر دو، بس اتنا کافی ہے۔ مجھ سے کچھ کہا سنا گیا ہو مجھے معاف کر دو۔ ہمارے اکابر کا دستور یہ ہے کہ جب ساتھ رہتے تھے اور الگ ہوتے تھے تو اتنا کہہ دیا کرتے تھے، بھائی کہا سنا معاف کیجیے، یعنی اگر سفر کے اندر کوئی بات ہو گئی تو اسے معاف کیجیے۔ تو اس کے لیے جو بات غیبت کی ہے اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اجمالی طور پر، مجمل طور پر یوں کہہ لو کہ بھئی مجھ سے کوئی بات ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا، اور سامنے والے نے کہہ دیا کہ ہم نے معاف کر دیا، اس سے بھی معافی ہو جائے گی۔ بلکہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر تم نے اس چیز کا تذکرہ کیا جو غیبت تم نے کی تھی، اس کو اگر سامنے والے کے سامنے ذکر کیا اپنی صفائی کے لیے، تو تم نے مزید اس کو تکلیف پہنچائی، اس کے دل کو اور دکھایا۔ اس لیے اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، اجمالی طور پر معافی مانگ لو، بھئی مجھ سے کوئی بات ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اس سے معافی ہو جاتی ہے اگر سامنے والا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اس کے بعد خاص طور پر ایک مضمون اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں جہاں عورتوں کی تربیت کا مسئلہ آ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں کو جو باتیں ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی بنا کر کے اتارا، تو اب مسئلہ آیا ہے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی۔ گھر میں آ گئے بیوی بھی، گھر میں آ گئے بچے بھی، تمام کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف بیوی سے کھانا پکوانا اور بیوی سے آرام لینا اور بیوی کو اپنا فراش بنانا اور بیوی کو اپنا بستر بنانا یہی بات نہیں ہے، بلکہ بیوی کو عبادت کی طرف متوجہ کرو، سنت کی طرف متوجہ کرو، اللہ کے نبی کی فرمودات کی طرف متوجہ کرو۔ ہمارا کھانا تاخیر ہو جائے تو پسند کر لو، لیکن اس کی فرض نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہمارے کھانے میں نمک کم ہو جائے برداشت کر لو، لیکن اس کی فرض نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہمارے کھانے میں کچا پکا رہ گیا کوئی عرض نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہا اکلا، اچھا لگا تو آپ نے کھا لیا، وَإِلَّا فَتَرَكَ، ورنہ تو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے۔ ہمارے وہاں جو ایک مجاز بنا ہوا ہے یہ غلط مجاز ہے۔ عورتوں کی ان چیزوں کو برداشت کر لو، لیکن وہ آپ کی جیون ساتھی ہے، وہ اس کی رفیق، آپ کی رفیق حیات ہے، وہ آپ کی محبوبہ ہے، وہ آپ کی چہیتی ہے، وہ آپ کی دل و جان ہے، وہ آپ کی، آج کل کے اصطلاح میں کیا کہوں، نوجوانوں کا حال یہ کہتے ہیں کہ مائی وائف از مائی لائف، جس کو تم نے لائف بنایا ہے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ کیا لائف صرف کھانے پینے کی ہوگی؟ نہیں، لائف اس بات کی ہوگی کہ اس کی قبر بھی بہتر بن جائے، اس کی آخرت بھی بہتر بن جائے، اس کا حشر بھی بہتر بن جائے، اس کی جنت بھی بہتر بن جائے، اور وہ جنت الفردوس میں جائیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ اصل ہے، نہیں کہ دنیا کے اندر اس سے خوب کام لیا اور اس کی عبادت چھوٹی، اس کا پردہ چھوٹ گیا، اس کے سر کا دوپٹہ نکل گیا، اس نے وہ لباس پہن کر کے باہر نکلی کہ شیطان ہنسنے لگا اور دوسروں کی نظریں اس کے اوپر پڑنے لگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ہمارے جوان اور ہمارے مرد جو ہیں اپنی بیویوں کو دین کے باب میں ترغیب دے کر کے شریعت مطہرہ کی طرف لانے والے بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ جس جہنم کا تذکرہ کر رہے اللہ جل شانہ، فرمایا اس جہنم کے اوپر وہ فرشتے ہوں گے وہ جس کا ایندھن جو ہے الناس والحجارہ، انسان سے دنیا کی آگ لکڑوں سے جلائی جاتی ہے، کوئلوں سے جلائی جاتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے۔
والحجارہ اور پتھروں سے، یہاں کون سے پتھر مراد ہے؟ یا وہ پتھر مراد ہے جس کی پرستش کی گئی، جس کی عبادت کی گئی، جس کو دنیا میں پونجا گیا، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس غریب کا کیا قصور؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنا معبود بناؤ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو اس لیے ڈالے گا تاکہ ان جہنمیوں کے اور زیادہ ایذا اور تکلیف پہنچے کہ جن معبودوں پر ہمیں ناز تھا اور فخر تھا اور بچنے کی تدبیروں میں ہم اس کو سجدہ کر رہے تھے، وہ خود جہنم میں آ گئے تو اب ہمیں کون بچائے گا؟ یہ ہے والحجارہ۔ رہ گیا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب ان معبودوں کو ان لوگوں نے معبود بنایا اور اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا تو حضرت عزیر کو بھی تو معبود بنایا یہودیوں نے، کیا ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، کیا ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، بلکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کا کلام 7ویں پارے میں نقل کیا گیا کہ اے اللہ، جب تک ہم رہے وہاں تک تو ہم ان کو تیری ہی دعوت اور تیری ہی توحید کی طرف بلاتے رہے، اور جب ہم مر گئے تو اللہ تجھے معلوم ہے، ہم نے ان کو نہیں کہا ہے کہ تم ہماری عبادت کرنا۔ تو یہ تو ساری زندگی توحید کے داعی تھے، دعوت دینے والے تھے، اس لیے ان کا یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ والحجارۃ علیہا ملائکۃ، اور اس جہنم کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ اتنے سخت ہے، اتنے سخت ہے، غلاظ شداد، اور سخت فرشتے ہیں۔ بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں معراج میں گیا تو جہنم کی سیر مجھے کرائی، تو وہاں میں نے فرشتے کو دیکھا جو اس کا دربان ہے، فرمایا میں نے ان سے سلام کیا، انہوں نے جواب تو دیا لیکن ان کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ جبریل نے فرمایا یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ان کا ہنسنا نہیں ہوا، اگر ہنستے تو آج ہنستے آپ کے ساتھ، لیکن جب آپ کے ساتھ نہیں تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، پھر اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے کہ چلو کوئی رشوت دے کر کے وہاں سے نکل جائیں، کچھ پیسے دے کر کے نکل جائیں، فائل کے اندر نام نکلوا کر نکل جائیں، یہ اللہ کے وہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس بات کا ان کو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، عذر نہ کرو، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم عمل لا حساب، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں تم سے کوئی حساب نہیں مانگے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ روزے اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے تو تم کو کوئی کہے گا کہ روزے کیوں نہیں رکھے تم نے؟ الیوم عمل لا حساب، تم سے کوئی دنیا میں حساب نہیں مانگے گا۔ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے روزہ نہیں رکھا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تم نے حج نہیں کیا، تم نے اخلاق حسنہ کو نہیں سنبھالا اور اپنے جسم پر اخلاق حسنہ کو، کوئی دنیا میں تم کو نہیں پوچھے گا۔ الیوم عمل لا حساب وغدا حساب لا عمل، اور قیامت کے دن حساب ہے پھر عمل نہیں۔ پھر وہاں لاکھ ہم چاہیں گے نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، روزہ رکھ لیں، کچھ معافی تلافی کر لیں، کچھ قرآن پڑھ لیں، بالکل نہیں، وہاں کوئی موقع نہیں، وہاں یہ بات ہوگی ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ سچی توبہ کرو، توبہ نصوحہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ حضرات اکابر نے بہت کچھ تعریفات اس پر فرمائی۔ راجح سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، فرمایا توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ تجھ سے جو گناہ جب ہو گیا، جب ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس صورت میں ہمارا دل اندر اندر سے رونے لگے، زمین تنگ محسوس ہو، دل ہمیں تنگی محسوس کرے، پریشانی کا حال ہو، اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں کہ مولا آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ فرمایا نہ کرنے کا عزم آئندہ، اور جو ہو گیا اس پر ندامت و آنسو اور دل میں تنگی اور زمین بھی تنگ معلوم ہونے لگے تو سمجھو کہ توبہ نصوحہ ہے۔ اور دلیل بڑی زبردست سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمائی، فرمایا کہ جو 3 صحابہ کرام تبوک میں نہیں جا سکے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی، تو ان کا حال یہ ہوا کہ وضاقت علیکم الارض بما رحبت،
ان کے اوپر زمین کی کشادگی کے باوجود زمین تنگ ہو گئی، اور ان کا حال یہ ہو رہا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ رات بھی رونے میں گزرتی ہے اور ان کا دن بھی رونے میں گزر رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور وہ معافی مانگ رہے ہیں انتہائی درجہ۔ آپ انداز لگائیں کہ وہ کیا حال ہوگا ان 3 صحابہ کرام کا۔ ایسے ہی ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں آ گیا، ان کی توبہ کا بیان قرآن میں نہیں آ گیا ہے، آخر ان کی وہ دل کی ندامتیں تھی کہ قرآن نے ان کی توبہ کا تذکرہ فرمایا۔ تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں زمین تنگ معلوم ہونے لگے، ہمارا دل گھٹنے لگے اندر میں کہ یہ میں نے کیا کر لیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا میرے رب تک، میرے رب کی میں نے کیا بغاوت کر لی، اس کی نعمت کتنی زبردست تھی اور میرا کیا حال ہو گیا۔ اور پھر اس چیز کا بار بار تذکرہ اور نہ کرنے کا عزم آئندہ، اور جو ہو گیا اس پر ندامت، میں اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ دونوں صفت یعنی آئندہ نہ کرنے کا عزم اور پچھلے گناہ پر ندامت، افسوس اور رونا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ دل بے چین ہوگا۔ وضاقت علیکم الارض، زمین کی تنگی اور دل کی بے چینی کے بغیر یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ تو رسمی توبہ تو ہو سکتی ہے اور پھر وہاں سے نکل کر پھر وہی گناہ کرے گا۔ یہاں رسمی توبہ مراد نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے آپ نے اور میں نے پکی توبہ کر لی، اور اس پکی توبہ کے بعد دوبارہ اگر گناہ ہو گیا نفس کی شرارت کی بنیاد پر، بدماشی کی بنیاد پر، نفس ہے، پکی توبہ کی تھی لیکن پھر گناہ ہو گیا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی تو اپنے رب سے نہ شرمانا بلکہ دوبارہ معافی مانگ لینا۔ تو 100 مرتبہ اگر توبہ کرے گا اور توبہ کو توڑ دے گا، حق تعالی 100 مرتبہ تیری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ یہ رحمت خداوندی ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر صفت الرحمن علم القرآن پر 2-3 باتیں سورہ رحمان کے سلسلے میں ذکر کروں گا۔ یہ تعالی جل شانہ نے جو سورہ رحمان کے شروع میں 4 باتیں ذکر فرمائی، رحمان علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، اس میں کیا راز ہے، وہ کیا باتیں اس کے اندر کہ ان 4 صفات کو اب تعالی جل شانہ نے ذکر فرمایا، کسی اور چیز کو ذکر نہیں فرمایا، وہ بہت محتم بشان بات ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کروں گا۔ اس وقت مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر 100 مرتبہ پکی توبہ کے باوجود اگر توبہ ٹوٹ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کریم کے دربار پہ آ جاؤ۔ عالم نزع اور عالم گرگرہ جب تک شروع نہیں ہوا اسے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن یہ یاد رکھیں حقوق اللہ معاف ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد کے لیے بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی، یہ بندوں کا حق ہے، تو بندے سے معافی مانگ لے، پھر اب تعالیٰ اس کا نظام بنائے گا کہ جو تاخیر ہو گئی معاف کروانے کے اندر، اس پر جو گناہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور پھر اس کے بعد اب تعالیٰ جل شانہ 4 عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی 2 عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا نام واہلہ تھا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی اس کا نام قرطبی کہتے ہیں وافلہ تھا۔ ان دونوں کے اندر خیانت کی صفت تھی، فخانتاہما، نبی کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی صفت من عبادنا صالحین، ہمارے دونوں نبی تھے، نوح علیہ السلام تو رسول بھی ہے، سب سے پہلے رسول دنیا میں نوح علیہ السلام، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، لیکن رسالت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلا۔ سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام تو نبی اور رسول بھی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام نبی ہے، مقام صدوم پر بھیجے گئے تھے۔ ان دونوں کی بیویوں کو خیانت کی عادت تھی۔ کیا خیانت کرتی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں نبیوں پر جو وحی اترتی تھی، ان کی بیویاں اس راز کو فاش کر دیا کرتی تھی، یعنی اپنے شوہر پر جو راز کی باتیں اللہ کی طرف سے اترتی تھی اس کو فاش کر دیا کرتی تھی، اس کو پھیلا دیا کرتی تھی۔ بعضوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی عادت یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے شوہر کو خود پاگل کہتی تھی، مجنون کہتی تھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی عادت یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے وہاں کوئی مرد مہمان آتا
تو یہ عورت باہر جا کر کے لوگوں کو بتا دیا کرتی تھی لوط کے وہاں مہمان آئے. یہ بھی ایک خیانت کی بات ہو گئی. بہرحال ان دونوں کی خیانت کا مسئلہ تھا جس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ فرمایا. رب تعالیٰ نے فرمایا ادخل النار مع الداخلین، ان دونوں کو جہنم میں داخل کیا جہنمیوں کے ساتھ. حق تعالیٰ نے اشارہ فرمایا نبی کے نکاح میں رہنے سے کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی مل سکتی ہے تو صفت ایمان پر کامیابی مل سکتی، ایمان کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. یہ نبی کے نکاح میں تھی، دونوں کی دونوں نبی کی بیویاں ہیں، لیکن ایمان نہیں تھا، منافقت تھی، نفاق تھا ان میں. اس نفاق کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے ان کو جہنم میں داخل کیا. خداوند قدوس ان دونوں عورتوں کا تذکرہ کر کے اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارے شوہر عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو. اب نبی تو آ نہیں سکتے، سب کچھ ہو، لیکن عورت میں اگر نفاق ہے، عورت میں منافقت ہے، عورت میں جو ہے بے ایمانی ہے، تو اس صورت میں شوہر کے علوم، شوہر کا حفظ قرآن اور شوہر کا تقوی اور ورع اس کی بیوی کو نہیں بچا سکتا. جب نبی کا ورع اور تقوی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا ہے تو حافظ کا ورع اور تقوی کہاں سے بچائے گا؟ ایمان کے بغیر مسئلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میری مائیں اور بہنیں خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے شوہر کے گھر میں. حتیٰ کہ روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے خرچ کرنا چاہے، کسی غریب کو دینا چاہے، تو عرف میں جتنا ہے اتنا تو دے سکتی ہے. اس میں شوہر کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. عرف میں مثلا کوئی غریب آ گیا تو 5 روپے 10 روپے دے دینا، یہ عرف ہے، اس کے اندر شوہر بھی اس کو منع نہیں کرتا ہے. عرف میں جتنا ہے اتنا تو یقیناً دے سکتی ہے، شوہر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. یا جیسے کوئی سفیر آ گیا چندے کے سلسلے میں تو عرف یہ ہے کہ 20 روپے 50 روپے 100 روپے یہ عرف میں دیے جاتے ہیں. اگر اتنے دے دیے شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کے مال سے بالکل اجازت ہے. لیکن اگر زیادہ مثلا 200 روپے 400 روپے 500 روپے دینا ہے تو فرمایا شوہر کی اجازت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے اگر شوہر کے مال سے دے رہی ہے. آگے مسئلہ سنو، حضرات فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اپنے مال سے وہ دینا چاہے تو اس کا اپنا مال ہے عورت کا، وہ دینا چاہے جتنا دینا چاہے دے سکتی ہے. لیکن فرمایا اولا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اپنے شوہر سے ذرا پوچھ لیا کرے، شوہر کی دل جوئی ہو جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا. یہاں تک کا اہتمام کروایا گیا عورت کے پاس. اور فرمایا شوہر، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی عورت کی تعریف فرمائی، المرأۃ الصالحہ. فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری استعمال کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن دنیا میں حق تعالی جل شانہ نے بہترین اگر کوئی چیز عطا فرمائی تو نیک عورت. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک عورت. سوال ہوا کہ نیک عورت ہے کون، کس کو نیک عورت کہا جاتا ہے؟ روایت کی روشنی میں نیک عورت کی تعریف سنو میرے بھائیوں اور میری بہنوں. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نیک عورت اس کو کہا جاتا ہے شوہر کی موجودگی میں، شوہر کی موجودگی میں اپنی ذات کو محبت اور پیار کے ساتھ پیش کرے، اور شوہر کی عدم موجودگی میں، شوہر کے گھر سے جانے کے بعد اس کے مال کی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. بہت جامع بات فرمائی، شوہر کا مال خیانت نہ کرے، اٹھا کر کسی کو نہ دے دے، اور دوسرے نمبر پر اپنی ذات کسی پرائے مرد کے حوالے نہ کرے. شوہر کی غیر حاضری میں شوہر کے مال کی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، اور شوہر کی موجودگی میں محبت پیار اور دلار کے ساتھ پیش آئے. یہ مرأۃ الصالحہ ہے، یہ نیک عورت کہی جاتی ہے. تو اگر خیانت ہے، منافقت ہے، بے ایمانی ہے تو اس صورت میں شوہر کا تقوی اور ورع یہ قیامت کے دن بیوی کو نہیں بچا سکتا ہے. اس کے بعد 2 عورتوں کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. ان 2 عورتوں میں اصلاً واقعہ تو فرعون کی بیوی کا ہے، لیکن ضمناً فرعون کی بیوی کا استقلال علی الایمان ہے تو حضرت مریم کا بھی استقلال علی الایمان ہے. اس مناسبت سے مریم کا واقعہ ذکر کر دیا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن کریم میں وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. فرعون کی بیوی آسیہ، میں مختصر جو ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے اس کی طرف اشارہ کرو کہ فرعون کی بیوی آسیہ ایمان کیسے لائی. اب
علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ابو العالیہ کے حوالے سے نقل کیا کہ فرعون کے گھر میں مشاطہ تھی، کنگا کرنے والی. وہ فرعون کی ایک دوسری بیوی تھی، اس سے بچی پیدا ہوئی تھی. اس بچی کا کنگا کر رہی تھی وہ مشاطہ اور کنگا کرنے والی نوکرانی. اتنے میں کنگی گر گئی تو اس نوکرانی کی زبان سے نکلا تعیس من کفر باللہ، ہلاک ہو جائے جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی من اللہ غیر ابی، میرے باپ کے علاوہ اللہ کون ہے؟ یعنی میرا باپ فرعون ہے اللہ. کہا نہیں، میرا اللہ وہ ہے ربی و رب ابیک، جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. فرعون کو یہ بات بیٹی نے بتا دی. بلایا گیا، سزائیں شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہتھکڑی پہنائی گئی اور میخیں زمین پر سلا کر کے پورے بدن میں کھیلے گاڑ دیے. لیکن ایمان پر مضبوطی تھی. اس عورت کی زبان سے جملہ نکلا فقض ما انت قاض، تجھے جو کرنا ہو کر لے، لیکن میں اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گی. اس کا استقلال علی الایمان دیکھا تو اسی کے منہ پر ایک روایت کے مطابق اس کے معصوم بچے کو، جیسے ابن کثیر نے نقل کیا، اسی کے منہ پر اس کے معصوم بچے کو رکھ کر اس کو ذبح کر کے اس کا خون اس کے منہ میں ڈالا، اور ایک قول کے مطابق اس کو گرم تیل میں ڈال دیا ماں کے سامنے. آپ انداز لگائیں کیسا وہ وقت ہوگا، ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی اگر میرے بچے کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ کیا جائے. لیکن وہ استقلال علی الایمان تھا اس کا، وہ جمی رہی. اخیر میں اس نوکرانی کو بھی قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. اس کے استقلال کو دیکھ کر، اس کے ایمان پر جماوت کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ کو یقین ہو گیا کہ وہی رب سچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سچی ہے. وہ بھی ایمان لے آئے. فرعون نے مشورہ کیا اپنے وزراء سے. لوگوں نے پہلے تعریف کی، کہا کہ جتنی اچھی تھی وہ عورت. فرعون نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو مان رہی ہے، موسیٰ کو مان رہی ہے. بلاکن لوگوں نے کہا اس کو سخت سزا دی جائے. سزا یہ طے ہوئی، پہلے بہلایا پھسلایا سمجھایا، حضرت آسیہ ماننے کے لیے تیار نہیں. بلاخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو میخوں والی سزا دی جائے، یعنی پھانسی دی جائے اور پورے بدن میں کھیلے گھاڑ دیے جائے. آسیہ کو پورے بدن پر کھیلے گھاڑ دیے. ایک لکڑا سیدھا رکھا، ایک یوں عرض میں رکھا چوڑائی میں، اس پر سلا دیا اور پورے بدن میں کھیلے گھاڑ دیے. میری ماں اور بہنوں آپ انداز لگائیں، نرم و نازک بدن. لیکن آسیہ اپنے ایمان پر جمی ہوئی ہے. اور کیا جملے کہیں؟ جو جملے قرآن نقل کر رہا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے ان دشمنوں نے میخے گھاڑ کر کھیلے گھاڑ کر کے، اسی لیے قرآن کریم نے فرعون کو میخوں والا کہا. فرعون میخوں والا، کھیلوں والا، یہ سزا دیا کرتا تھا. آسیہ کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اب تو مجھے مرنا ہی ہے، مجھے جنت میں تیرے مکان، تیرے قریب جگہ عطا فرما. کتنی جامع دعا کر رہی. عندک، یہ نہیں کہا مجھے جنت میں جگہ عطا فرما. عندک بیتن، ہمیں بھی ایسی دعا تو نہیں آتی. اے اللہ مجھے تیرے قریب جنت میں جگہ عطا فرما، یعنی میں بالکل تیرے قریب رہوں. ونجنی من فرعون، اور اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے اور اس کے کام کرنے والوں سے، ان کے شرطوں سے، ان کے کارندوں سے. ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالموں سے مجھے نجات دے، یعنی میری روح جلدی قبض کر لے تاکہ میں اس ظلم سے نکل آؤں. میری مائیں، میں یہاں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ فرعون کی بیوی کے پاس جو عزت تھی وہ تو ہماری عورتوں کے پاس بھی نہیں. اس کے شوہر کو لوگ سجدہ کرتے تھے، اس کو لوگ رب کہتے تھے. خزانوں کی کمی نہیں تھی آسیہ کے پاس، سونے کی کمی نہیں تھی، یاقوت و جواہرات کی کمی نہیں تھی. وہ جس فرش مخمل کے اوپر چلتی ہوگی وہ میرے اور آپ کے مکان میں نہیں. وہ جس بیڈ کے اوپر سوتی ہوگی وہ سونے کا بیڈ ہوگا. وہ سونے کا بیڈ اور سونے کے جواہرات اور وہ یاقوت اور لولو اور مرجان اور شاندار بنگلہ اور شوہر کی عزت کا عالم یہ ہے کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اس کو رب کہہ کر.
نہ عزت کی کمی، نہ دولت کی کمی، نہ شہرت کی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن آسیہ کے سامنے اپنا ایمان تھا، اس دولت شہرت اور عزت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لات ماری ان تمام چیزوں کو اور اللہ کی پیاری ہو گئی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ میری مائیں اور بہنیں، اتنی دولت تو ہمارے پاس بھی نہیں، اتنی عزت تو ہمارے پاس بھی نہیں، اتنی شہرت تو ہمارے پاس بھی نہیں، وہ فرش مخمل ہمارے پاس نہیں، وہ بیگ ہمارے پاس نہیں، وہ سونا ہمارے پاس نہیں جو اس فرعون کی بیوی کے پاس تھا، لیکن اس نے ایمان کو ترجیح دی اور ان تمام کو چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ واقعہ سبق دیتا ہے کہ میری ماؤں اور بہنوں، ایک طرف ایمان آ جائے اور ایک طرف دولت آ جائے، دولت کو چھوڑ دینا، ایمان کو قبول کر لینا، ایمان پر اپنی جان دے دینا، ایمان پہ جم جانا، چاہے پیسے چلے جائیں، چاہے دولت چلی جائے، چاہے عزت چلی جائے، لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑنا۔ دوسرا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ فرمایا مریم علیہ السلام جو حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے، عمران علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی بیوی حاملہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، لیکن مریم کی تعریف کرتے ہوئے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسنت فرجہا، مریم نے اپنی ذات کی بڑی حفاظت کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے عورت کا وصف خاص یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شرمگاہ، اپنے بدن اور اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی ہو، وہ قبل نکاح بھی اپنی ذات کسی کے حوالے نہ کرے، بعد نکاح بھی اپنی ذات کسی کے حوالے نہ کرے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اپنی ذات کی حفاظت کی تو اس سے ایک پاک دامن لڑکا پیدا ہوا جس کو نبی بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہماری مائیں اور بہنیں پاک دامنی اختیار کرے گی تو اب نبی تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے اولیاء اللہ ضرور پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے حفاظ پیدا ہوں گے، اس سے دین کے دائی پیدا ہوں گے، اس سے راتوں میں رونے والے پیدا ہوں گے، اس سے اللہ والے پیدا ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ عورت اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی ہو، قبل نکاح بھی اور نکاح کے بعد بھی۔ میں نے چونکہ اس صورت کے اندر کچھ نصائح تھی، کچھ باتیں تھی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اس لیے میں نے خاص طور پر سورہ تحریم کی مختصر تفسیر کر دی۔ اب تعالیٰ جل شانہ نے اس میں جتنی باتوں کو بیان فرمایا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، تو جہاں لاکھوں کی مغفرت کر رہا ہے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے، ہم مجرموں کی مغفرت فرما دے، ہم ذلیلوں کی مغفرت فرما دے، ہم فقیروں کی مغفرت فرما دے، ہم مسکینوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری جلوت کو بھی معاف فرما، ہماری خلوت کو بھی معاف فرما۔ اللہ ہماری گندی زندگیوں سے ہم کو نکال کر پاکیزہ اور مقدس زندگی ہم کو عطا فرما، صالحین کے زمرے میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ، اگر تو صالحیت کا فیصلہ کر لے، دنیا کے لاکھوں شیطان مل کر بھی اللہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ صالحیت کا فیصلہ فرما لیجئے، اللہ آپ صالحیت کا فیصلہ فرما لیجئے۔ اللہ ہم تمام کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، تمام کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط طریق سے ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی اور امت مسلمہ کی اولادوں کی اور نسلوں کی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہے سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہو چکے، مرحوم ہو چکے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جو کچھ ہم نے مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔